آج میرے ساتھ ہیں قوس جنرل آف پاکستان ان مانچسٹر طارق وزیر صاحب. تو بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. بہت شکریہ موقع دینے کا آپ کا. تھینک یو ویری مچ. سر یہ بتائیے سب سے پہلے آپ اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیے اور اپنے کریئر کے بارے میں بتائیے. آپ کی پوسٹنگز کہاں کہاں پہ ہوئی؟ بالکل اس پہ اگر آپ لمبی بات ہو جائے گی، لیکن جس مختصراً میری بنیادی تعلیم کوالیفیکیشن میں نے ماسٹرز کیا ہے انگلش لٹریچر، اور اس کے بعد میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈپلومسی میں گلوبل گورننس اینڈ ڈپلومسی میں بھی میں نے وہاں پہ ایک ڈگری کی ہے. اور اس کے بعد سروس میں آیا ہوں 2001 میں. 2000 میں ہماری ٹریننگ سٹارٹ ہوئی 27 کامن، جس طرح ہمارے سول سروس کا سسٹم ہوتا ہے، اسٹرکچر ہوتا ہے، فارن سروس آف پاکستان. اور پھر میری سروس جب شروع ہوئی تو میں نے جاپنیز لینگویج ٹریننگ لی جاپان سے، اوساکا سے. اور اس کے بعد پھر میں جاپان میں پوسٹنگ کی پہلی، دوسری پوسٹنگ میری دبئی میں تھی، تیسری پوسٹنگ میری آسٹریلیا میں تھی ایز ڈپٹی ہائی کمشنر. اور اس کے بعد پھر I'm here since 2020 جولائی. ماشاء اللہ. سے یہ بتائیں عام آدمی کی سمجھنے کے لیے کہ ایک سفارتکار کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اوورسیز پاکستانیز کی جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کا کیا کردار ہے؟ اور سفارتکاری تو بہت پرانا ایک پیشہ ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ سفارتکاری ہر انسان بھی سفارتکار ہے، اور یہ ایک بڑا ایک مستند شعبہ بھی ہے، ایک پیشہ بھی ہے. سفارتکار کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا کسی اور ملک کے اندر. تو یا تو اس ملک کے اندر آپ مکمل طور پہ جورسڈکشن آپ کی ہوتی ہے، یا آپ میری طرح ایک خاص ریجن کی جورسڈکشن آپ کی ہوتی ہے. تو بنیادی کام یہ ہے پاکستان کے لیے کام کرنا، پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے اس ملک کے اندر کام کرنا، اور پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں اپنا چھوٹا سا رول پلے کرنا. اور وہ تمام جو چیزیں ہمیں حکومت پاکستان گاہے بگاہے اس کے اوپر بتاتی رہتی ہے اور ہمیں انسٹرکشنز آتی رہتی ہیں، اس کے مطابق کام کرنا. لیکن جو ہماری فارن پالیسی ہے اس کو اس ملک کے اندر پاکستان کے فائدے کے لیے چلانا، یہ سفارتکار کا بنیادی کام ہوتا ہے. سر آپ بہت ایکٹیو ہیں ماشاء اللہ. آپ ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے یہاں پر پاکستان کی، اور آپ ہر ایونٹس میں آپ نظر آتے ہیں، ہر طرح کے ایونٹس میں، چاہے وہ میلاد ہو، چاہے وہ کوئی 1-on-1 میٹنگ ہو، آپ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. یہ بتائیں کہ کیا مسائل ہیں اوورسیز پاکستانیز کے برطانیہ میں جو آپ تک پہنچتے ہیں، اور آپ ان کو کس طرح سے ان کو ایڈریس کرتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ تو ہے ہی یہی ایکسیس کا، لوگوں کو ملنے کا. ہمارا ایک جو ایک تاثر رہا ہے ہمیشہ سے ہمارے بارے میں، یعنی بیوروکریسی کے بارے میں جنرلی بھی، اور فارن آفس کے جو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں باقی ملکوں، ان کے بارے جنرلی ان کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ یہ ایکسیسیبل نہیں ہوتے، لوگوں کے ساتھ ملتے نہیں ہیں. لوگوں کی بات تو آپ تبھی سنیں گے جب آپ لوگوں سے ملیں گے. تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے، اور اس مسئلے کو میں نے جب سے میری سروس شروع ہوئی الحمدللہ میں نے اس کا حل نکالا ہے. حل یہی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں، لوگ جہاں بھی ہوں، ڈزنٹ میٹر کہ وہ اچھی جگہوں پہ ہوں یا وہ اچھی جگہوں پہ نہ ہوں، آپ لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ وی آر امنگ دیم، ہم انہی میں سے ہیں، ہم اوورسیز پاکستانی ایک طرح سے خود بھی. تو یہ بہت اہم چیز ہے. جو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کو یہ تاثر دینا. لوگ جب فیل کرتے ہیں نا کہ آپ انہی میں سے ہیں اور آپ ان کے پاس بیٹھے ہیں، آپ ان سے بات کرتے ہیں، سوٹ پہن کے بھی بات کرتے ہیں اور شلوار قمیض پہن کے بھی بات کرتے ہیں، اور جگہ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جہاں بھی ہوں وہ آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو اپنے پاس بلائیں. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو ڈو. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ، یہی حل ہو جاتا ہے نا تو آپ کے آدھے سے زیادہ مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں. اور چیزیں آپ کو پتہ ہی ہیں، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو کونسلر ایشوز میں مسائل پیش آتے رہے ہیں، ہمیشہ سے آتے رہے ہیں. ایسے بھی وقت تھے جب ہم نے شروع میں کیا تو مینول پاسپورٹس کے ایشوز تھے، ویزاز کے ایشوز تھے، مینول ویزاز کے ایشوز تھے. اب وہ چیزیں کافی آگے آ چکی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا جو مسئلہ میری نظر میں ہے، باقی چیزیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، انفارمیشن اور صحیح انفارمیشن لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اور یہی سب مسائل کی جڑ ہے. اگر کسی کو اپلائی کرتے ہوئے پراپر گائیڈ نہ کیا جائے یا اس کو پتہ نہ ہو تو جو اپلیکیشن کی جو بنیاد ہے نا وہی غلط ڈل جاتی ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے خیال میں. اور اس کو حل کرنے کے لیے ایز بیوروکریسی، ایز فارن مشنز، ایز کونسلیٹ ہم کوششیں کرتے ہیں. ایز این انڈیویجول بھی میں کوشش کرتا ہوں، اور آپ جیسے میڈیا کے دوستوں کے ذریعے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں.
بعد میں جب اس بڑے مسئلے کے نیچے پھر سارے مسائل آ جاتے ہیں، جس میں آپ کے پاسپورٹ کے ایشوز، ویزاز کے ایشوز، آپ کے اٹیسٹیشنز کے ایشوز، آپ کے پاکستان کے اندر ایشوز لوگوں کے ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں. لیکن جو بیسک مسئلہ ہے وہ ہے انفارمیشن کی ترسیل صحیح جگہ پہ صحیح لوگوں تک، اور لوگوں کو بنیادی بات پتہ چلے کہ کیا ایشو ہے میرا، اس کے بعد ان کا ایشو حل کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. سر اوورسیز پاکستانیز کے اور برٹش پاکستانی کے پاکستان میں کیا مسائل ہیں جو آپ تک آتے ہیں؟ ہاں بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور یہ بات لوگوں تک پہنچانی ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ان کا بنیادی مسئلہ ہوتا ہے یہی انفارمیشن، کہ یہ سوسائٹی ایک اور طریقے سے کام کرتی ہے. پاکستان کی سوسائٹی اور پاکستان کے اندر جو سٹرکچرز ہیں وہ اور طرح سے کام کرتے ہیں. جائیدادوں وغیرہ کے بہت مسائل ہیں. اسی وجہ سے بنتے ہیں، کیونکہ ہمارے لوگ یہاں پہ جب پراپرٹیز خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں یا اس کو مینیج کرتے ہیں تو یہاں تو بڑا سموتھ اور صحیح طریقہ ہے. یہی لوگ جب پاکستان میں کوئی اپنی زمین خریدتے ہیں، کوئی پلاٹ خریدتے ہیں، تو ان کو بہت سے مسائل پیش آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ترسیل ہوتی ہے پیسے کی، ٹرانسفرز ہوتی ہیں، وہ پراپر نہیں ہوتی. ان کے پراپر نہ ہونے سے ہی ان کو مسائل شروع ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اب زیادہ تر کیسز میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ جب ایشو بن جائے نا، آپ میرے پاس لازمی آتے ہیں، اور میرا فرض ہے آپ کا مسئلہ حل کرنا. کیا یہ اچھا ہو کہ آپ جب پراپرٹی خریدیں تو اس سے پہلے ہمارے پاس آئیں اور ہم سے پوچھیں کہ ہم یہ پراپرٹیز لینا چاہتے ہیں، اور ہم اور نہیں تو کم از کم آپ کو ایک جنیرک اور نوعیت کا جواب دے سکتے ہیں تاکہ آپ کو ڈیسیجن کرنے میں آسانی ہو. تو یہ لوگ کرتے ہیں لوگ، ان کا جب ایشو بنتا ہے وہاں پہ قبضہ ہوتا ہے ان کی زمینوں پہ، لیٹیگیشن کے ایشوز ہوتے ہیں اور بینک ٹرانسفرز کے ایشوز ہوتے ہیں، تب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو حل کریں. اور تیسرا بڑا ایشو یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں جائیں، ٹورزم کے حوالے سے جائیں، تو لوگوں کے 10,000 سوالات ہوتے ہیں، اور ہمارا پھر کام ہوتا ہے ان سوالوں کو جواب دینا اور ان لوگوں کو، پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو قائل کرنا کہ جی پاکستان از دا سیفسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. ہم ان کو قائل کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑے مسائل ہیں لوگوں کے پاکستان کے اندر. اگر پاکستان میں کسی فیملی کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی ایشو ہو جائے، پھر اس کو آپ کس طرح سے سالو کر رہے ہیں؟ بالکل، اس کو سالو کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی کچھ کیسز موجود ہیں، جس میں ایک آپ کے ہی جرنلسٹ ہمارے دوست ہیں، ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا، ڈاکو نے ان سے زیورات وغیرہ چھینے، تو ہمارا بھی انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. آلریڈی وہ پاکستان میں اپنی FIRs کرا چکے تھے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم کتنی مستعدی کے ساتھ اس کو پرسو کرتے ہیں. میں نے فوراً نہ صرف یہ کہ خطوط لکھے، جو ہمارا بنیادی کام ہے کہ یہ آپ نے فوراً بتانا ہے کہ یہ ایشو ہے، میں نے اس کو پرسو بھی کیا، کالز بھی کی، میں نے ریمائنڈرز بھی بھیجے تاکہ جو وہاں پہ ہمارے لوگ ہیں وہ تیزی سے کام کریں اور ان کا جو مسئلہ ہے وہ جلدی حل ہو. سیکیورٹی کے حوالے سے ہم پھر یہ کرتے ہیں، میں ذاتی طور پہ یہ کرتا ہوں کہ بجائے صرف اوورسیز پاکستانیز کی جو منسٹری ہے یا فارن آفس کو لکھنے کے، میں جو بنیادی DPO ہو یا DC ہو، جو تحصیلدار ہو، اس لیول تک میں کمیونیکیشن کرتا ہوں تاکہ جو مسئلہ ہے جو بنیادی طور پہ جس نے حل کرنا ہے نا، اس تک پہنچے. کیونکہ اگر اوپر سے بات آتے آتے بھی کافی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے نا، وہ ٹائم اس پہ لگتا ہے. میں ذاتی طور پہ پھر کرتا ہوں، ہر ایک کیس کے پیچھے پڑ جاتا ہوں. ہمارے اور بھی میکینزمز ہیں، ہمارے ہائی کمیشن ان لندن، ان کے لیول پہ بھی میکینزمز ہیں، لیکن جب تک آپ ذاتی طور پہ اس کے اندر نہیں چلے جاتے بات کے اندر، تب تک مسئلہ جلدی حل نہیں ہوتا. حل ہو جاتا ہے، ٹائم لگتا ہے اس کو. یہ ہم کرتے ہیں پاکستانیوں کے لیے. آپ ایک برج کے طور پہ یہاں پہ ہیں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان، تو یہ بتائیں کہ جو ٹریڈ ہے اور سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اوپر اس کے بارے میں مطلب آپ کس طرح سے آپ کا رول پرفارم کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس کے بھی مسائل ہیں، تاجروں کے مسائل ہیں، ان کو کس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہمارے بنیادی کام ہے، اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیسی اب ایوالو ہو چکی ہے بہت زیادہ. اٹس ناٹ دیٹ اولڈ اسکول ڈپلومیسی اینی مور. میرا بھی یہی کام ہونا چاہیے اور ہے کہ میں پاکستان کے ٹریڈ UK کے ساتھ بڑھاؤں. کہ ٹریڈ بڑھے گی، اکنامک سچویشن، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی تو آپ کا ملک ترقی کرے گا. اور ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس ریجن میں کونسلیٹ جنرل آف پاکستان مینچسٹر کے پاس ایک فلی فلیجڈ کمرشل سیکشن ہے. ہمارے ایک آفیسر وہاں بیٹھتے ہیں. ہمارے پاس ایک ویلفیئر کا سیکشن ہے پورا، ہماری ایک آفیسر وہاں بیٹھتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ٹوٹلی کمپلیٹلی انوالوڈ ان دیٹ ایز ویل. لوگوں کے پاسپورٹس، ویزاز کے ایشوز ہے یا ان کو ہینڈل کرنا ہمارا بہت ہی چھوٹا کام ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو آلریڈی ہماری کیچمنٹ ہے، ہماری ٹریڈ کی کیچمنٹ ہے، ہماری جو نیش مارکیٹس ہیں، اس کو تو ہم ظاہری بات ہے دیکھیں اور ان کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. ہمارا کام یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ ہم مزید مارکیٹس پیدا کریں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ٹریڈرز کے لیے، اپنے ایکسپورٹرز کے لیے. اور یہاں کے جو ایکسپورٹرز ہیں جو پاکستان میں کام کرتے ہیں، انویسٹمنٹس کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو یہ تاثر دیں
کہ پاکستان از اے سیف کنٹری ٹو ٹریڈ ود. یہ ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے کافی ہمارا ٹریڈ کا حجم بڑھا ہے. اسٹوڈنٹس کی جو بات ہے، جہاں تک اسٹوڈنٹس ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے، ناٹ جسٹ ان ٹرمز کے وہ نمبرز کی بات ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں وہ بہت ہی اچھے اوورسیز پاکستانیز ہیں، وہ مختلف یونیورسٹیز میں ہیں، وہ اچھا رول پلے کرتے ہیں، ان کی ایسوسیشنز ہیں. تو وہ جب یہاں سے ایک اسکل سیٹ ان کی بہتر ہوتی ہے نا، جو وہ پاکستان واپس جاتے ہیں، اور اگر نہیں بھی جاتے تو جو یہاں پہ وہ ایک پروڈکٹیو سٹیزن کے طور پہ کام کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ انڈائریکٹلی پاکستان کو ہوتا ہے. میرا یہ ہمیشہ اسٹوڈنٹس کا تجربہ، کیونکہ دے آر ینگ، ان کو دے آر جسٹ اسٹارٹنگ دیئر کیریئرز، تو وہ بہت بڑا آپ کا سرمایہ ہے، اور ہم ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں. کئی ایسوسیشنز ہیں یہاں پہ، مانچسٹر یونیورسٹی کی بھی ہیں، سولفرڈ یونیورسٹی کی بھی ہیں، آپ کے لینکاسٹر یونیورسٹی کی بھی ہے. تو وہ ایسوسیشنز بہت اچھا رول پلے کرتی ہیں اسٹوڈنٹس کے عمومی مسائل بھی اور اسٹوڈنٹس کے خصوصی مسائل بھی، جس کو پھر ہم حل کرتے ہیں. ہمیشہ جو یورپ میں بھی اور برطانیہ میں، امریکہ میں، ہر جگہ پہ مین پاور کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. تو ان کو پروفیشنلز کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک کے لوگ جو ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ان ملکوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. کیا ایسا کوئی اسکیم ہے یا آپ لوگوں کی کوئی ایسی پالیسی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میں اس کو مین پاور نہیں کہتا، کیونکہ آپ کی جو خواتین ہیں نا، وہ جتنا زبردست آپ کی ایک باہر ملک میں ریپرزنٹیشن کرتی ہیں، تو میں اس کو کہتا ہوں ہیومن ریسورس، بیسیکلی پاکستان کا ہیومن ریسورس. اور میں انکریج کرتا ہوں، یہ میرا آگے جو جواب ہے اس سے پہلے میں انکریج کرتا ہوں کہ ہماری خواتین اچھا فیل کریں پاکستان سے آ کے یہاں پہ اس ملک میں کام کرنے پہ، اور پاکستان کو بھی فائدہ ہو، ان کی اپنی زندگیوں میں، اپنی فیملی لائف میں بھی فائدہ ہو. تو یہ ایک بہت بڑا ہماری ایکسپورٹ ہے. ہیومن ریسورس ہماری بہت بڑی ایکسپورٹ ہے پوری دنیا میں. اگر آپ دیکھیں گلف ریجن میں دیکھیں، آپ یہاں پہ بھی دیکھیں، تو اس پہ بہت کام ہوتا ہے. اس پہ آپ کی منسٹریز ہیں، پوری منسٹریز ہیں جو کام کرتی ہیں. ہمارے پاس جو ویلفیئر کا سیکشن ہے وہ دیکھتا ہی زیادہ تر یہی کام ہے کہ جو پاکستانی یہاں پہ مزید آئیں اور جو موجود ہیں کام کرتے ہیں ان کی زندگی آسان ہو، ان کو وہ انوائرمنٹ ملے کہ جس میں وہ بہتر طریقے سے کام کر کے پروڈیوس کریں، اچھے پروڈکٹیو لوگ ہوں. اور پاکستان کو دیکھیں، دنیا میں بہت ایسی قومیں ہیں، جس طرح فلپینس کو آپ دیکھ لیں، ان کی جو ہیومن ریسورس باقی دنیا میں کام کرتی ہے، وہ اتنا بڑا ان کی اکانومی میں کنٹریبیوشن ہے اس کا. ہماری اکانومی میں بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو ہم سارے مل کے، اٹس ناٹ جسٹ می، اٹس یو ایز ویل، آپ سارے ہم مل کے ان اپنے پاکستانی ہیومن ریسورس کے لیے کام کرتے ہیں، چاہے پتہ ہو چاہے نہ ہو. انڈائریکٹلی بھی بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزید ہماری یہاں پہ جو فٹ پرنٹ ہے ہماری ہیومن ریسورس کی وہ بڑھے، اور اس کے لیے یقین کریں روزانہ کی بنیاد پہ کام ہوتا ہے اس کے اوپر. آپ یہ مانچسٹر یہاں پہ کونسلیٹ بنا، یہ بتائیں کہ برطانیہ میں مانچسٹر شہر کی کتنی اہمیت ہے کہ یہاں پر کونسلیٹ بنانے کی ضرورت پڑی؟ دیکھیں، مانچسٹر جو ہے نا، یہ اس کی ہمارے پاکستان میں بڑی انٹرسٹنگ اہمیت ہے. وہ یہ ہے کہ فیصل آباد آپ کا جو شہر ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ہر زمانے میں تو تھا، ابھی بھی ہے، آپ کی جو پروڈکشن ہے جتنی، اس کا ایک ہب تھا، وہ ابھی بھی ہے میرا خیال ہے. جو مانچسٹر ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹویننگ ہے فیصل آباد کے ساتھ. اس میں یہ جو یہاں پہ ملز آپ کو نظر آتی ہیں جگہ جگہ، اس کی ایک ہسٹری ہے، اور اس کے اندر پاکستانی جو ہیومن ریسورس نے رول پلے کیا ہے نا، وہ ہسٹری یہاں پہ موجود ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے، اینڈ دے اپریشیٹ اٹ ایز ویل. تو اس وجہ سے کونسلیٹ جنرل تو یہاں پہ جو فلی فلیج بنی وہ 2001 میں بنی. 2003 میں آپ کا پہلا کونسل جنرل یہاں پہ آئے. اس سے پہلے یو یوز ٹو ہیو اسمالر آفیسز ہمارے، بلکہ جب شروع ہم نے کیا، ہم نے لیورپول سے شروع کیا تھا. لیورپول میں ہمارے ایک ویلفیئر آفس ہوا کرتا تھا، جو آپ ہسٹری اپنی دیکھ لیں. تو اس کے بعد پھر ہم یہ سمجھا گیا کہ مانچسٹر چونکہ لنڈن کے بعد ایک ہب ہے، تو اس میں نہ صرف یہ کہ فلی فلیجڈ کونسلیٹ جنرل ہو، بلکہ وہ کونسلیٹ جنرل ہو جس کے اندر آپ کی کامرس اور آپ کے ویلفیئر کے پورے سیکشن ہو. تو یہی اہمیت ہے مانچسٹر شہر کی. مانچسٹر شہر کو میں بلکہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں مانچسٹر کو کہتا ہوں لاہور، اندرون شہر لاہور. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ ہمارے بہت سی کمیونٹیز ہیں، بہت سے لوگ ہیں، اور آپ فیل کرتے ہیں جیسے آپ لاہور شہر کے اندر ہی رہ رہے ہوں. تو اس کی اہمیت ہمارے لیے اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ہمارے لوگ بہت ہیں یہاں پہ، پروڈکٹیو سٹیزنز ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اور جو وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس ملک کی اکانومی میں اور پاکستان کی اکانومی میں، دیٹ از immeasurable. اس وجہ سے I personally feel very happy here، کیونکہ آپ جیسے دوست، باقی لوگ
دیکھتے ہیں کہ جو موومنٹس ہم کرتے ہیں آگے پیچھے، تو سمجھ آ جاتی ہے آپ کو کہ آپ ایک ایسے شہر میں ہیں جو پاکستانیوں کے لیے ایک انجان شہر نہیں ہے. یو فیل ایٹ ہوم ہیئر. سر آپ کا بہت تعلق ہے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ، کیسا رسپانس آتا ہے آپ کو پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے، اور آپ کو کیا باتیں اچھی لگتی ہیں پاکستانی کمیونٹی کی؟ سب سے پہلے جو اچھی باتیں ہیں نا، باقی تو آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو سب سے اچھی بات ہے کہ آپ پیپل آر ریسیپٹیو. لوگ سمجھدار ہیں. لوگوں کو جب آپ لاجک کے ساتھ بات کرتے ہیں نا، اور دل سے بات کرتے ہیں، اور آپ وہ بات کرتے ہیں جو ان کے فائدے کی ہو، اور وہ سمجھ جاتے ہیں لوگ، پھر وہ دین دے ٹیک یو سیریسلی. پھر وہ جو آپ کی بات میں اگر وزن ہے تو وہ اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ سب سے اچھی کوالٹی ہے. دوسری اچھی کوالٹی یہ ہے کہ آپ کو میجارٹی جو یہاں پہ لوگ ملیں گے نا، وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ اس ملک کے شہری ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس ملک کی ترقی میں اپنا رول اتنا ہی ڈالیں جتنا وہ پاکستان کے لیے سمجھ سکتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ آپ کو، بلکہ میں لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو فائدہ آپ سے تب ہے اگر آپ یہاں اچھے شہری ہوں. اچھے شہری ہوں گے، اچھی سیوک سینس ہوگی، اچھی پروڈکٹیوٹی ہوگی آپ کی، تو پاکستان کو فائدہ ہے اس سے. تو یہ سب سے بڑی خوبی ہمارے لوگوں کی. لوگ کافی، میں ملتا ہوں لوگوں سے بات چیت بھی کرتا ہوں. ایوولوشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایوولوشن ہوتا ہے الٹیمیٹلی. ہمارے لوگ یہاں پہ 60s میں آئے، 70s میں آئے، 80s میں آئے، ایوالو ہوئے کافی حد تک. ایوولوشن ہوتا ہے. ایوولوشن کی سپیڈ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس طرف اچھی طرح راستے میں ایوالو ہوں تاکہ آپ کی جو ترقی ہے وہ ہو. یہ سپیڈ بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ہم سپیڈ انشاءاللہ، جو میں نے 4 سال گزارے ہیں، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ لوگ اپنی اگلی جنریشن کو وہ ٹولز دے رہے ہیں کہ وہ یہ تاثر ہی نہ پیدا ہو مزید کہ پاکستانی جو یہاں پہ آئے ہیں وہ کسی بھی طور باقی کمیونٹی سے پیچھے ہیں. تو یہ میں بہت اچھی چیز محسوس کی ہے. باقی تو ڈسکشنز ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. سیاست میں بھی ہمارے لوگ انوالو ہیں، جس طرح ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی. تو میں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بہت کہ اوورسیز پاکستانیز کو، برٹش پاکستانیز کو پاکستان کی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، یا بجائے اس کے وہ لوکل پالیٹکس میں جس ملک میں رہ رہے ہیں اس میں ان کو حصہ لینا چاہیے؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے میرا بنیادی کام کونسلر ایشوز ہے. میں سیاست پہ بات نہیں کرتا، لیکن یہ بہت اہم نکتہ ہے جس کو ہمارے لوگوں کو ابھی سمجھ آ گئی ہے کہ اس ملک کے اندر نا، آپ اگر رہتے ہیں اور پاکستان آپ جاتے ہیں 15 دن، 20 دن، مہینہ، سال میں، تو اس کا مطلب ہے کہ میجورٹی آپ کا ٹائم اس ملک میں گزرتا ہے. اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں آپ بہت سے لوگ. تو آپ کی جو باقی چیزیں، اس کے علاوہ سیاست بھی یہی ہونی چاہیے. سیاست سے مراد یہ ہے کہ جو یہاں کی پالیٹکس ہے، یہاں کی پارٹیز ہیں. اور شکر الحمدللہ، آپ حیران ہوں گے کہ مانچسٹر سٹی کونسل میں ہی پاکستانی اتنے زیادہ ہیں، پاکستانی اوریجن کے لوگ، کہ حیرانگی ہوتی ہے بعض دفعہ جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں، اور خوشی ہوتی ہے ہمیں. تو یہ چیز زیادہ ہونی چاہیے. آپ کے جو ینگسٹرز ہیں ان کو پالیٹکس میں، یہاں پہ لیبر پارٹی، یہاں پہ کنزرویٹیوز ہیں، اور پارٹیز ہیں، اس کے اندر ڈائیورسیفائی ہونا چاہیے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایک لیبر پارٹی ہے فار انسٹنس، وہی ہمارا کافی زیادہ مین سٹے ہمارا وہی ہے، لیکن اس میں اس کے علاوہ باقی پارٹیز میں جانا چاہیے. اپنے لیے ایک مقام بنانا چاہیے. پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کی بھی کافی چھاپ ہے یہاں پہ. یو وڈ ہیو سین دیٹ. تو میں اس پہ نہ تو میں کسی کو ڈسکریج کرتا ہوں، نہ میں کسی کو انکریج کرتا ہوں، لیکن میں ان کو انکریج یہ کرتا ہوں کہ آپ نے اگر پالیٹکس سیکھ لی ہے اور آپ اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس ملک کی پالیٹکس میں اپلائی کریں. یقین کریں 10 سال بعد اگر آپ صحیح طریقے سے اس کو مینج کریں، آپ کے یہاں پہ ایم پیز بھی زیادہ ہوں گے. ابھی بھی بہت ہیں. وی آر ویری ہیپی، وی آر ویری کنٹینٹ ود دیٹ، بٹ اور زیادہ ہو سکتے ہیں. اور آپ اپنے لیے افضل خان اور لارڈ واجد خان، یہ سارے اور زیادہ، یاسمین قریشی، بہت بڑی کمیونٹی ہے. نمبرز آپ کے سارے آپ کو بتاتے ہیں. تو یہ میرا سب کو ہمیشہ پچھلے 4 سالوں میں یہی ان کو رہا ہے کہ خدا را آپ پارٹی پالیٹکس اس ملک کی زیادہ کریں. اس ملک میں ہی آپ کو زیادہ فائدہ مل سکتا ہے، اس کا آپ کی کمیونٹیز کو فائدہ مل سکتا ہے، جس کا پھر پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے. بحیثیت سفارتکار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کو مزید کیا بہتری کرنی چاہیے؟ جو ہماری انٹرنیشنل فارن پالیسی ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اب ہماری ریئلائزیشن پچھلے کچھ سالوں میں ہو چکی ہے، جس سے میں نے بات کی کہ ڈپلومیسی از نو مور. وہ ایک اولڈ اسکول ہے پرانے زمانے میں کہ ہم صرف ریپرزنٹیشنل ڈپلومیسی ہماری ہوتی تھی کہ آپ صرف ریپرزینٹ کر رہے ہیں ملک کو، اینڈ دیٹس اٹ. آپ اپنے 14 اگست کو یا 23 مارچ کو آپ صرف فلیگ ہوسٹنگ کر رہے ہیں. تھنگز ہیو ایوالوڈ. باتیں آگے جا چکی ہیں. اٹس اکانومی
that should be our focus. It is trade diplomacy that should be our focus, جو کہ ہم اب یہی کرتے ہیں. بلیو یو می, ہمارے پاکستان میں فارن آفس میں بہت اسٹرانگ ریئلائزیشن بھی ہے اور اس پہ کام بھی یہی ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ترقی میں پاکستان کی ٹریڈ کا, پاکستان کی جو باقی اکنامک جو ایکٹیویٹی ہے اس کا بہت بڑا رول ہے. تو ڈپلومیسی اب اکنامک ڈپلومیسی کی طرف, ٹریڈ ڈپلومیسی کی طرف زیادہ رجحان ہے اس کا. اور شکر الحمدللہ آئی کین رپورٹ ٹو یو, آئی ایم این آپٹمسٹ بیسیکلی, بٹ جو آپ کو اشارے ملتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں بھی ریئلائزیشن ہے. ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر سے لے کے نیچے جتنے ہمارے فارن آفس کے ہمارے لوگ ہیں, ایون جو آپ کے اسٹاف کے لوگ ہیں ہمارے, وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں اور اسی کے اوپر فوکس ہے. اور ہماری جو انسٹرکشنز ہمیں آتی ہیں اسی کے اوپر آتی ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ پاکستان کے ٹریڈ فٹ پرنٹ کو بڑھائیں, پاکستان کے اکنامک فٹ پرنٹ کو بڑھائیں اس ملک میں, جس ملک میں بھی آپ ہوتے ہیں. یہ آج کل ہمارا فوکس ہے. آپ کو کبھی ایسے سوالات کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ پاکستان میں ہر وقت سیاسی بحران ہے یا معاشی بحران ہے؟ بالکل, یہ سوالات نہ صرف ہمارے اپنے لوگ کرتے ہیں بلکہ جو ہمارے انٹرلوکیوٹرز ہوتے ہیں اس ملک میں وہ بھی کرتے ہیں. تو ہم دیکھیں نا, ہم وی کی ناٹ بی سین ایز کہ ہم ڈیجیکٹڈ ہیں یا ہم پیسمسٹک ہماری اپروچ ہے. ہم فیس ہیں پاکستان کا. تو ویسے بھی اگر آپ اندر سے آپ کے دکھ بھی ہو, آپ کے مسائل بھی ہوں, وی ہیو ٹو بی پازیٹیو. ہمیں آپٹمزم کا ہی کے زمرے میں بات کرتے ہیں ہم, اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم ریزیلینٹ لوگ ہیں. ہم ہیں ہی ریزیلینٹ لوگ, جس کی وجہ سے ہم جب لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمارا چہرہ ایک پہچان ہوتی ہے, تو لوگ پھر تھوڑا سا نا وہ اسٹیپ بیک, وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے مطلب حالات برے ہوں گے لیکن اتنے بھی برے نہیں ہیں. تو ہمارا کام یہی ہے, پازیٹیوزم, اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک پازیٹیوٹی کی طرف ان کو رجحان بڑھانا, تاکہ لوگ ایک تو خود خوش ہوں, ساتھ ساتھ وہ ان کی جو انوائرمنٹ ہے وہ اچھی رہے, پازیٹیو رہے, تبھی وہ پاکستان کو فائدہ دے سکتے ہیں. تبھی پاکستان کی سچویشن اگر بری ہے اچھی ہے جو بھی ہے اس کے اندر کنٹریبیوٹ آپ کر سکتے ہیں. اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کا پازیٹیو امیج یا سافٹ امیج جو ہم کہتے ہیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں آپ؟ ہم تو بہت کچھ کرتے ہیں, ہم تو فنکشنز کرتے ہیں, ہم تو پاکستان کے اچھے فگرز یعنی جو نمبرز ہوتے ہیں وہ دنیا کو دکھاتے ہیں, ہم تو اپنا اچھا اسمائلنگ فیس لوگوں کو دکھاتے ہیں. لیکن میں اس سے بڑھ کے بات یہ کرتا ہوں کہ چونکہ یہ بات لوگوں نے بہت سنی ہوگی کہ ہر پاکستانی پاکستان کا سفیر ہے, اور اٹس بیکم اے کلیشے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایسی بات ہے. نہیں, اٹس ناٹ دیٹ. ایک یہاں کا لوکل جو بھی ہو وہ آپ کو دیکھ کے, ٹھیک ہے, آپ کو دیکھ کے یا کسی اور پاکستانی کو دیکھ کے اپنا نقطۂ نظر بناتے ہیں پاکستان کے بارے میں. یہ بہت اہم ہے سمجھنا. یہ لوگ سارے مجھے نہیں دیکھ سکتے یا مجھے نہیں مل سکتے, بٹ وہ اپنے انوائرمنٹ میں جو بھی پاکستانی ہوں گے, پاکستانی اوریجن لوگ ہوں گے, ان کو دیکھتے ہیں, وہ ان سے اس کے بعد پاکستان کے بارے میں اپنا تاثر لیتے ہیں کہ پاکستانی اگر یہاں پہ ایسے ہیں تو بیک ہوم بھی ایسے ہی ہوں گے. تو اگر آپ کیا اچھا ایک تاثر ہوگا آپ کے بارے میں, بزنس وائز, آپ کی باقی جو سیوک سینس ہے آپ کی, تو وہ سکلز آپ کی پاکستان کے بارے میں ایک اچھا امیج ان لوگوں کے اندر وہ کر سکتی ہے. تو یہ بہت اہم ہے سمجھنا. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جس طرح آپ اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں وہ پاکستان کے اوپر ریفلیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. پاکستان کا جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پاکستان کو کچھ دینا چاہیے ہمیں, وہ یہ چیز ہے کہ آپ اس ملک کے اچھے شہری بنیں, پروڈکٹیو شہری بنیں, آپ کی اچھی سیوک سینس ہوگی تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ اگر کرن ایسی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بیک ہوم پاکستانی ایسے ہی ہوں. یہ بتائیں کہ ابھی موجودہ دور حکومت میں اور کیا پاکستان کے سفارتی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں باقی ممالک کے ساتھ, برطانیہ کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات کیسے ہیں؟ دیکھیں, سفارتی تعلقات میں بہت سے فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. اس میں دنیا کے جو عمومی حالات ہوتے ہیں, دنیا میں جو آج کل تو بہت ہی والیٹیلیٹی ہے. میں پچھلے 20 سالوں میں اگر دیکھوں تو یقین کریں اتنی والیٹیلیٹی کبھی نہیں آئی کہ جگہ جگہ پہ ایشوز ہیں. دوسرے ملکوں کے آپس کے تعلقات بھی پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے, پاکستان کی سفارتکاری کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, ہماری فارن پالیسی پہ اثر انداز ہوتی ہے. ہماری فارن پالیسی کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ گیون ہیں, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں جو ویریبلز ہیں اس کے اوپر ایکسٹرینیوس جو حالات ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن اتنے مشکل حالات کے باوجود بھی جو ہم کر رہے ہیں, میں آپ کو آنیسٹلی اٹ از ناٹ ایزی فار می ٹو فیس یہاں پہ لوگوں کو ایک پازیٹیو اس کے ساتھ, بٹ وی آر ڈوئنگ اٹ. ہم لوگوں کو جو ہماری اسٹرینتھ ہے نا,
دنیا آپ کو اسی تناظر میں دیکھتی ہے. تو ہم اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلتے ہیں. ہم اپنی اسٹرینتھ آگے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اوورسیز پاکستانی ہیں, تو میرے حساب سے 1,20,00,000 پاکستانی باہر ہیں, ٹھیک ہے. تو میری فارن پالیسی کی وہ اسٹرینتھ ہے, میں اس کو یوز کرتا ہوں, میں اس کو استعمال کر کے پاکستان کے لیے فائدہ اٹھاتا ہوں. تو دس از واٹ وی ڈو, وی ایوالو. ہم ہمیشہ فارن پالیسی ہماری ایوالو ہوتی ہے جو ویریبلس ہیں کم از کم اس میں. تو میرے خیال میں آج کل جو ہم کر رہے ہیں یہ بہت زبردست ہے. ہم بہت کوششیں کر رہے ہیں, ہم بہت محاذوں پہ ہم کوششیں کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے فارن آفس کے لوگ یا ہمارے جو سفارتکار ہیں, جو بھی لوگ انوالو ہیں, وہ یہی کریں گے ہمیشہ. حالات اچھے ہوں جیسے ہوں, کہتے ہیں کہ آپ کے جیسے بھی حالات ہمارے لوگ ہوں, خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگوں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم تقسیم نہیں ہوں گے, ہم یونائٹڈ ہیں. جو بھی ہم نے فیس کرنا ہے, ہم نے ایک یونائٹڈ نیشن فیس کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. سر آخر میں یہ بتا دیں کہ فلسطین کو بہت مسائل ہیں, مسئلے چل رہے ہیں, اور اس ایشو پر پاکستان کی پالیسی اور اس کے مطابق آپ کا یہاں پہ کردار کیا ہے؟ دیکھیں, اگین ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں نا, وہ چونکہ میجورٹی مسلمان ہیں, اور بھی ہمارے جو مذاہب کے لوگ بھی ہیں, لیکن میجورٹی مسلمان ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ ایک خطے میں مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے, اسرائیل اتنا ظلم کر رہا ہے ان کے اوپر. تو ہمارے لوگوں کی جو اندر کی انسانیت ہے اور جو اندر کی جو ان کے رجحانات ہیں, وہ تو باہر آتے ہیں, اور لوگ ہر لیول تک جاتے ہیں. تو اس میں ہمارا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, تاکہ ہم لوگوں کو پھر سمجھائیں کہ ہم سب کو دکھ ہے, ہم سب کو اس سے ظلم سے اثر ہم پہ پڑتا ہے. لیکن دیر آر دین پیرامیٹرز, اس ملک کے اندر جو قانون ہیں, قوانین ہیں, ان کی وہ بھی تو کرنی ہے ہم نے. تو اس میں ہم بہت لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ایک حد تک ہم ڈیمانسٹریٹ بھی کریں, ایک حد تک ہم پیسفلی یا جو بھی ان کے پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر, لیکن ایک حد سے زیادہ نہ بڑھیں ہم, کہ ہم ایسی پوائنٹ پہ پہنچ جائیں ایز اے کمیونٹی, ایز پاکستانی, کہ اس کے بعد اس کا ریٹرن ہمیں نقصان دہ ہو ہمارے لیے. تو فلسطین کے ایشو کے اوپر, یا لیبنان میں جو ہو رہا ہے, یا ہمارے کشمیر کے ایشو کے اوپر, ہم نے ہمیشہ, پاکستانیوں نے, فارن آفس نے ہمیشہ ایک بڑی اسٹرانگ اور بڑی پازیٹیو, بڑی اچھی, بڑی ان لوگوں کے فائدے کے لیے ایک اسٹینڈ لیا. ہمیشہ سے ہماری پالیسی رہی ہے, اور اس پالیسی کو ہم فالو کرتے ہیں. لیکن جب وہ پالیسی یہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کی جب بات آپ کرتے ہیں, تو اٹس ناٹ جسٹ پاکستانی لا دیٹ از اپلیکیبل, اٹ از آلسو دا لا آف دا لینڈ, جس ملک میں یہ ہوتے ہیں. تو میری ہمیشہ یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ ہمیں اپنا جو نقطۂ نظر ہے وہ دنیا کو دکھانا چاہیے, بتانا چاہیے, بٹ ریمیننگ ود ان دا پیرامیٹرز آف دا لوکل رولز, لاز اینڈ ریگولیشنز. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. بہت شکریہ. جی, یہ تھے طارق وزیر صاحب, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں, ہم جتنا اس کے اندر انٹیگریشن کریں گے وہی ہمارے لیے بھی بہتر ہے, اور ہماری ترقی کے لیے, اور پاکستان کا پازیٹیو اور جو مثبت چہرہ ہے وہ ہم اجاگر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.